الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلماء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وقال في مقام آخر يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا تیرے دردی مثل آقا دوارا ہور نہیں دسدا تیرے دردی مثل آقا دوارا ہور نہیں دسدا تیرے دردی مثل آقا دوارا ہور نہیں دسدا یقین والا بولے دوارا ہور نہیں دسدا
تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال کدھر جائے تیرے ورگا سہارا ہو نہیں دسدا قرآن تے آپ کاریے میرے آقا دے چہرے دا قرآن تے آپ کاریے میرے آقا دے چہرے دا قرآنوں وی اے دے ورگا سفارا ہور نہیں دسدا قرآنوں وی اے دے ورگا سفارا بولی چلو قرآنوں وی اے دے ورگا سفارا ہور نہیں دسدا کدھر جائے تیرے ورگا سہارا ہور نہیں دسدا رخ محبوب نو مولا رخ محبوب نو مولا دسا سانو کیوں صدا تک نہیں جواب آیا اے دے ورگا پیارا ہور نہیں دسدا جواب آیا اے دے ورگا پیارا ہور نہیں دسدا وأقسم منك لم ترقت عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء کوئی تیب نمایا کوئی تیب نمایا ایک سونا تو لگ رہے تجھا پھر وے تم آیا کوئی زلفان چھلے او چھلے سارا جگ سونا ہے میرے آقا تو تھلے او تھلے جواب آیا اے دے ورگا
تو بعد بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ قوسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث المؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حراء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم در ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما جملہ مہمانان گرامی، الحمدللہ اللہ پاک دی توفیق کے نال اللہ دے گھر کے اندر بیٹھنا نصیب ہے۔ دعا ہے رب تعالیٰ اے بابرکت گھڑیاں اپنی پاک اور بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ ماہ رمضان المبارک اپنی تمام تر رحمتاں اور برکتاں عالم اسلام کے اوپر پھیلاندہ ہویا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے۔ خوش نصیب احباب ماہ سیام کو فائدہ اٹھا کے اپنی آخرت کا رستہ استوار کر رہے ہیں۔ اللہ کریم روزے داراں دے روزے اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جڑے عذر شرعی دی وجہ تو نہیں رکھ پا رہے اللہ کریم انہوں بھی موقع عطا فرمائے، اور جڑے بلا وجہ رمضان مبارک دے روزے چھوڑ رہے ہیں اللہ کریم انہوں ہدایت عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر سیدہ خاتون جنت مادر حسنین کریمین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ دا ذکر مبارک تو سنے، آپ دی سیرت طیبہ دے چند گوشے جناب دے سامنے رکھے۔ اج دے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر میرا دل کر رہا سی کہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی امی جان حضرت خدیجہ الکبریٰ دی شان ہو۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے اندر بیٹی دا تذکرہ سی، ایسے جمعے کے اندر ماں دا تذکرہ کرنے انشاءاللہ العزیز رمضان مبارک دے اس بابرکت مہینے کے اندر 4 جمعے نصیب ہوں گے۔ ایک گزر گیا، دوسرا گزر رہا ہے، 2 باقی آن گے۔ یہ 4 جمعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گرانے دے نام ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا محبوبہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ام فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفادار بیوی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے شریکہ حیات۔ آپ دا تذکرہ بھی کئی حوالیاں دے نال ضروری ہے، اور یہ بات یاد رکھو رمضان المبارک دی 10 تاریخ نو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال ہے۔ 10 رمضان المبارک چونکہ گزر گیا، لیکن میں سمجھ رہا کہ میرے ذمے آپ دی سیرت نو بیان کرنے والا قرض باقی سی، اور تواڈے ذمے سننا باقی سی۔ آپ دی سیرت، آپ دی صورت، آپ دا کردار کیسا سی، آپ نے کس ماحول دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال تعاون کیتا۔ لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نے آپ دے حوالے نال کیڑے کیڑے جملے ارشاد فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ نال پیار کتنا سی، جس ویلے احادیث نو پڑھیا جاتا ہے، روایات نو پڑھیا جاتا ہے، آپ دی عظمت نو سلام کرن تو بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ عزیزان گرامی قدر اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تمام اولاد ہے۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 4 بیٹیاں عطا فرمائیاں۔ 4 بیٹیاں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں پیدا ہوئی۔ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو 3 پتر بھی عطا فرمائے ہیں۔ 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، یہ دونوں شہزادے بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے بطن وچوں سن۔ جناب ابراہیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے جو بیٹے سن،
کہ حضور دی با وفا بیوی حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے وطن وچوں سن۔ باقی تمام اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ نے عطا فرمائی۔ حضور نے پھر جنیاں بھی شادیاں کیتیاں، کس وچوں اللہ پاک نے اولاد نہ عطا فرمائی سوائے حضرت ماریا قبطیہ تو۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنے بات عرض کر دے بعد لوگ بڑے پریشانی دا شکار ہو جاندے نے، اور بندی بھی ہے شادی تو بعد اولاد دا میوہ چکھن تے ہر میاں بیوی دا دل کرتا ہے، دعا کی جاندی ہے، کروائی جاندی ہے مالکہ اولاد عطا فرما۔ اولاد بڑا ایک میٹھا میوہ ہے، اللہ کریم عطا فرمائے اس ماہ مقدس کا صدقہ جنہ کل اولاد نہیں اللہ کریم انہوں نے صاحب اولاد بنائے، جنہ کل بیٹیاں نے بیٹے دی تڑپ رکھتے ہیں اللہ کریم انہوں نے بیٹے دی نعمتوں والا مال فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ دے محبوب نے آپ جو زبان وچوں عرض کرتے ہیں اللہ دی بارگاہ دے اندر اللہ فوراً قبول فرماتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد، لیکن اللہ دی حکمت ایسی کہ اللہ کریم نے اپنے محبوب نو دیگر بیویاں وچوں اولاد نہیں عطا فرمائی۔ یہ اللہ دی حکمت ہے، نبی ہوئے یا امتی ہوئے اولاد ملت کا بھی ایک ٹائم ہے۔ باقی کوشش انسان کی ہونی چاہیے، جو اپنی طبی لحاظ پریشانیاں نے انہوں بھی دور کرنا چاہیے، علاج ہونا چاہیے، جو دے تقاضے نے وہ پورے ہونے چاہیے نے۔ دین والی ذات خدا دیے، او سال بعد اللہ عطا فرما دے، 2 سال بعد اللہ عطا فرما دے، 3 سال بعد اللہ عطا فرما دے، 10 سال بعد اللہ عطا فرما دے۔ انسان واسطے ضروری ہے کہ اپنی امید دا دامن ہر ویلے بچھا کے رکھے، کسے لمحے مایوسی نہ آوے۔ بعد دفعہ لوگ آندے نے اور وہ کہتے ہیں شاہ جی دعا کرو ساڑیاں تے رب سندا ہی نہیں۔ ایسی بات ہرگز نہ کیا جائے کہ اللہ ساڑی سندا نہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کریم تے ارشاد فرماتا میرا بندہ جدو منگدا میں ادو ہی سن لینا، جدو بولدا میں ادو ہی سن لینا۔ اللہ سب دیاں سندا ہے، لیکن دعا واسطے ضروری ہے کہ انسان کو یقین کامل ہوئے کہ میں منگنا وا میرا رب سن بھی رہا ہے تو میرے عطا بھی فرماوے گا۔ یقین کامل ہوئے، اے ٹوٹے لہجے لے کے اور یقین کامل لے کے دعا کرنے والے دی کدی دعا اللہ رد نہیں کرتا، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اللہ سن کے ساڑھے واسطے بہتری ہوئے تے موقع دے عطا فرما دیتا ہے، اگر ساڑھے واسطے بہتری نہ ہوئے تے اللہ تاخیر دے اندر عطا فرما دیتا ہے۔ دعا رب ضرور سنتا ہے۔ اللہ دے نبی آدم علیہ السلام جدو جنت وچوں آئے نے 300 سال دعاواں کردے رہے۔ اسی 3 دن کر کے تھک جانے ہیں، 3 سال کر کے تھک جانے ہیں، پھر شکوے کرنے ساڑیاں تے رب نہیں سندا۔ 300 سال 3 صدیاں آدم علیہ السلام نے دعا کی تھی، 300 سال تو بعد جا کے قبول ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے جڑی دعا کی تھی 1000 سال بعد جا کے اللہ دی ذات نے قبول کی تھی۔ جی اللہ نبیاں دیاں دعاواں نو ایک موقع ہے سن لیاں، قبولیت کا ٹائم صدیاں بعد آیا تے اسی تے پھر گناہگار بندے ہاں تے اللہ دے نبیاں دے منن والے امتی ہاں۔ ہر کام میں حکمت ہوندی، کدی جلد بازی نہ کرے، جو خود بھی دعا کرو اور یہ جملہ کدی نہیں بولنا ساڑیاں رب نہیں سندا، اللہ سب دیاں سندا ہے۔ اللہ کریم نے اولاد عطا فرمائی تے حضرت خدیجہ الکبریٰ وچوں اور ایک بیٹا حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا وچوں۔ عزیزان گرامی قدر جنیاں بھی حضور دیاں بیویاں نے اللہ کریم نے انہاں دی عظمت قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی ہے، انہاں دی شان لا ریب کتاب دے اندر آئی ہے۔ اور یہ بھی بات اپنے ذہن دے اندر رکھے آجے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دی موجودگی دے اندر حضور دی ذات جنی دیر تک حضرت خدیجہ زندہ رہی نے سرکار نے دوسری شادی نہیں فرمائی، باقی شادیاں ادو کیتیاں نے جدو انہاں دا وصال ہو گیا ہے۔ اما خدیجہ الکبریٰ اور حضور دیاں دیگر بیویاں انہاں دی شان اللہ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائی۔ 2 مقامات تے اللہ کریم نے انہاں دی عظمت نو بیان فرمایا۔ سورہ احزاب دے اندر پڑھی اللہ دا قرآن دی
جڑے وفادار پتر ہوندے نے نا ماما دا ذکر سن کے خوش ہو جائے ذرا خوش ہو کے بولو سبحان اللہ عزیزان گرامی اللہ رب العالمین دا قرآن بولا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم ساڑے حوالے نہ لگی ہے فرمایا سن لو نبی دی بیوی مومنہ دی ماں نبیاں دیا بیویاں ساڑے واسطے ماں دا درجہ رکھ دیا نے اللہ دا قرآن فرماتا ہے کہ نبی دی بیوی وہی ماں جڑی میری ماں جدے پیٹ وچ میں جنم لے آئے میرے زمانے نے دسیا تیری ماں پانیاں ماں دے بارے زمانے دسیا تیری ماں اما خدیجہ شان والیاں نے سانو رب نے قرآن میں فرما دیتا ہے تھوڑی ماں جنہوں رب قرآن میں ماں آکھے انہوں خدیجہ کہندے ساڈی ماں اما خدیجہ الکبریٰ نبی دیاں جتنیاں بیویاں نے ایمان والے دیاں ماں نے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ گل ایمان والے دیئے آج کوئی ماں دی نافرمانی کرے آج کوئی اپنی ماں دے بارے غلط جملہ بولے سنن والے ایویں کہندا چنگا پیا کرنا ہے ماں دی خدمت دا حق پیا ادا کرنا ہے نہیں سنن والا لعنت پاندا ہے کہ بدبختا جس ماں نے جنم دیتا جس ماں نے اپنی بھوک کٹ کے تیرے پیٹ نو پالیا تو اس ماں نو گلاں کرنا ہے جڑی زمانے نے دسیاں تیری ماں ہے اگر ایوں دے بارے غلط جملے بولیاں تے لوکی گلاں کر دینے بندہ گستاخ سمجھیا جاندا ہے جڑا ماں نال پیار کرے وفادار سمجھیا جاندا ہے میں اشارہ کر دیواں جویں خدیجہ الکبریٰ ساڈی اسی طرح اما عائشہ بھی ساڈی ماں ہے جڑا اما عائشہ نال پیار کردا ہے اپنی وفا دا حق ادا کردا ہے تکبیر حاضری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو لوگ کہتے ہیں میں نہیں مندا میں اما عائشہ نو اپنی ماں نہیں مندا میں نہیں مندا عائشہ ساڈی ماں ہے میں کہنا وا بد وقتا عائشہ تے ماں ہی مومنہ دی ہے بھر کے میں بات ایتھے ختم کر دیواں اپنی بات میں اگے لے کے چلنا اما خدیجہ الکبریٰ ساڈی ماں نے دیگر نبی دیاں بیویاں بھی ساڈی نساء النبی لسن کأحد من النساء اللہ دا قرآن بولا فرمایا اے میرے نبی دیو بیویوں تسی عام
دی ایک بہن حضرت اسماء ماں بھی دونوں دی اکو باپ بھی دونوں دا اکو لیکن رب فرماتا ہے تسی عام عورتاں ورگیاں نہیں ویر دونوں دا اکو ورگا ہے باپ دونوں دا اکو ہے ماں دونوں دی اکو ہے لیکن رب فرماوے نبی دیاں بیویاں عام عورتاں ورگیاں نہیں ہو سکدیاں میں ایک مسئلہ حل کر دینا چاہنا اج لوگ کہتے ہیں نبی ساڈے ورگے تے اسی نبی ورگے اتنا زیادہ فرق کوئی نہیں ایتھے سمجھیا جے نقطہ سمجھا دینا چاہنا وا او عورتاں جنہاں دی نبی نال نسبت ہو گئی جڑیاں نبی دے نکاح وچ آ گئیاں جنہاں دا تعلق نبی دے نال رشتے دی صورت وچ بن گیا رب انہاں نوں فرماوے کوئی عورت تواڈے ورگی نہیں ہو سکتی ذرا غور کریا جے اگر عورت نبی نال جڑ جاوے اودے ورگا کوئی نہیں پھر نبی ورگا کون ہو سکتا کیوں جی ذرا توجہ کریا جے اللہ فرماوے اے میرے نبی دیو بیویو تسی عام عورتاں ورگیاں یا نساء نبی لستن کا احد من النساء کوئی عورت تواڈے ورگی ہو سکتی پھر بولیا جائے کوئی عورت تواڈے ورگی ہو سکتی یہ کون فرما رہا ہے اللہ دا قرآن فرما رہا ہے کیوں جی اے عام عورت نبی دی بیوی ورگی کیوں نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ نبی دے رشتے چ آ گئی ہیں نبی دی شادی ہو گئی ہے جنی دیر تک نبی نال شادی نہیں سی اے رتبہ بھی نہیں سی جہاں نبی نال رشتہ ازدواج قائم ہویا تے زمانے دیاں عورتاں تو وکھریاں ہو گئیاں نال لگن والیاں دا اے مقام ہے تے جدے نال لگیاں نے انہاں دا کی مقام ہوگا اس واسطے میرا دل کردہ میں بھی گل کہہ دیواں تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ کتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مکہ المکرمہ دیاں بڑیاں پاک باز خاتون سن اور بہت بڑا مال رکھن والیاں سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال شادی تو پہلا اما خدیجہ الکبریٰ دیاں 2 شادیاں ہو چکیاں سن لیکن اتفاق ایسا کہ دونوں شوہر فوت ہو گئے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے کول 2 بیٹے بھی سن 2 دفعہ بیوہ ہوئی ہیں تے مکے دے اندر آپ کی طرح مالدار بھی کوئی نہیں مکے دا او جہالت والا ماحول توجہ کہ جتھے بے حیائی بھی عام ہے شیطان گلی گلی دے اندر رقص کر رہا ہے اس ماحول دے اندر بھی اجے نبی دی ذات نے اعلان نبوت نہیں فرمایا اجے کوئی پردے دے حکم نازل نہیں ہوئے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس ماحول دے اندر بھی اپنے آپ کو با پردہ رکھ دے طاہرہ دے لقب نال آپ مشہور سن مکے والیاں دا پیشہ تجارت ہے جنہ کول مال ہے مال اپنا تجارت لگا دیندے نے جنہ کول مال نہیں اپنی سواریاں لے جاندے نے مال والیاں دا مال لد کے تجارت لے جاندے نے اپنا کاروبار کرتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی مبارک زندگی سبحان اللہ صادق تے امین دے لقب نال مشہور سبحان اللہ مکہ المکرمہ دے اندر آ کے کوئی پوچھدا ہوندا سی نا کہ سب تو بڑا سچا کون ہے ایتھے تے بے ساختہ زبان وچوں حضور دا نام نکلدا سبحان اللہ
آپ نے زمانہ جاہلیت کے اندر بھی چونکہ نبی سن اللہ پاک نے ہر ایسی چیز تو محفوظ رکھا جڑی نبی دی شایان شان نہیں. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ بیوہ ہو چکی نے، مال بھی بہت زیادہ ہے، تو مکے دے لوگاں دی خواہش ہے بڑے بڑے سرداراں دی کہ ساری شادی حضرت خدیجہ نال ہو جائے. بڑیاں نے پیغام نکاح بھیجے، لیکن اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے انکار کر دیتا. آپ دے انکار دی وجہ پتہ کی سی؟ بڑیاں وجہ نے. ایک وجہ جو میں پڑھی اور علامہ یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھی، توجہ میرے وال کرے جے، وفادار بن کے اپنی ماں کا تذکرہ شروع. علامہ یوسف صالح شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مکے دے اندر ایک دن ایسا آتا ہوں سی کہ عورتاں خانے کعبے اکٹھیاں ہو جاندیاں ہوندیاں سن. وہ عید کا دن ہوں سی خاص عورتوں واسطے، ساریاں عورتاں خانے کعبے کے اندر جمع نے. ایک بابا آیا عورتوں کے گروہ کے کول کھڑا ہو کے کہنے لگا حق تو نہیں میرا بندہ اتنے آنا کیونکہ یہ عورتوں کا دن ہے، چلو ہن میں آ گیا وا تو جے کہو تو میں گل نہ سنا دیا. وہ کہنے لگیا جی سناؤ. ہوں جی تسی کہو تو میں بھی سنا دیں. کہنے لگے جی سناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے بارے انہیں گلاں شروع کر دی تھی. کہنے لگا میرا علم دستا ہے کہ مکہ المکرمہ دی دھرتی تے ایک نبی آئے گا، گل دا بھی سچا ہوئے گا، وعدے دا بھی پکا ہوئے گا، حسب دا اچا ہوئے گا تے رنگ دا بھی گورا ہوئے گا، اور بڑا مقدر والا وہ ہوئے گا جیڑا انہاں دے نال جڑ جاوے گا. اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دے نے کہ جڑیاں میرے تو علاوہ بیبیاں سن انہاں دلچسپی نہ لئی، لیکن میں ان دیاں گلاں بڑی توجہ نہ سن رہی، بڑی توجہ نہ سن دی رہی، تو میں ان دیاں گلاں اپنے دماغ وچ بٹھا لئیاں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جدوں میں ویکھیا آپ دے بارے گلاں سنیاں تو مینوں او گلاں سنیاں ہوئیاں بھی یاد آن لگ پیاں کہ جیڑی گل او کردا سی او ساریاں تے عبداللہ دے پتر جو پڑھی جاتی. اے سوچ کے کہ ہن میں بیوہ تے ہو ہی گئی ہاں، میں کوشش کرنی ہے اللہ مینوں توفیق دے میری شادی اگر حضور نال ہو جاوے تے پھر میرے ورگا دنیا تے اور کوئی نہیں ہو. یہ سوچ کے آپ نے سارے رشتے ٹھکرا دے، سارے رشتے ٹھکرا دیتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب کی کفالت دے اندر نے. مکے دے حالات بڑے سخت نے، کھان پین کا سامان انتہائی محدود، ابو طالب کثیر العیال نے، بچے زیادہ نے، آمدنی تھوڑی. مکے والے اپنا سامان تجارت ملک شام لے کے جان دی تیاری کر رہے ہیں. پورے مکے والوں کا جنہ مال ہوں سی کلی اما خدیجہ کا اونا مال ہوتا سی. حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور دے کول آئے آ کے کہنے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر مبارک 25 سال ہے، دوسرا سفر ہے شام دا میرے آقا. ابو طالب آئے آ کے کہنے لگے اے میرے بھتیجے حالات ٹھیک نہیں ہے گے، کثیر العیال ہاں، آمدنی دے کوئی اتنے خاص ذرائع نہیں، تے خدیجہ اپنا قافلہ بھیجنا چاہتی ہے ملک شام، تو وہ بندے اکٹھے کر رہی ہے جیڑی وہ دی طرفوں تجارت کرنے گئے. تو اے میرے بھتیجے میں آیا ہوں، تو ہی چلا جا کے خدیجہ نو کہہ مینوں بھی رکھ لے، میں تیرے قافلے دی نگرانی کرنا وا، مال بیچ کے آواں گا پوری دیانتداری دے نال، موقع ضائع نہ کر. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اے میرے چچا میں جا کے نہیں کہنا کہ مینوں اجرت تے رکھ لو، مینوں اپنا مال دیو تے میں تجارت کر کے آواں، میں خود جا کے نہیں کہنا. بصورت دیگر آپ کہنا یہ چاہ رہے سن چاچا جی میں تے لوگوں نو دین آیا وا لین تے نہیں. ساری خدائی میرے در تے آنی، میں کیوں کسی دے در تے جاواں. اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا چاچا جانا میں نہیں جانا، اگر نصیبہ دے اندر ہویا تے آپ ہی بلاوا آ جاوے گا. ابو طالب بولے کہنے لگا پترا موقع ضائع کیا کرنا ہے،
چاچے بھتیجے دی گل اما خدیجہ کبریٰ نو کسے طریقے پتہ لگ گیا جب اما خدیجہ نو پتہ لگا فوراً آقا وال پیغام بھیجیا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو پیغام آ گیا اما خدیجہ دی سہیلی نفیسہ پیغام لے کے آئی ہے آقا کہنے سونے چہرے والے میری مالکنا خدیجہ یاد کر دی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچے نو دسیا چاچا اما خدیجہ نے میرے وال پیغام بھیجے آئے مینوں بلایا ابو طالب راضی ہو گئے سرکار فرماتے ہیں میں اما خدیجہ دے کول پہنچے خدیجہ کبریٰ نے میرے سامنے عرضاں رکھ دتیاں خدیجہ کبریٰ بولیاں کہ لگیا میں تھوڑے بارے سنیا تسی سچے ہو گل دے پکے ہو تسی گل ٹھیک کر دے ہو میں اپنا سامان تجارت والی نگرانی دے اندر دینا چاہنی ہوں تسی میرا مال تجارت واسطے لے جاؤ میرے آقا نے فرمایا میں لے جانا اما خدیجہ کبریٰ دا غلام میسر ہے اما خدیجہ نے اپنے نوکر کو الگ کر کے فرمایا یاد رکھ لے تو قافلے نے نال جانا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا پورا خیال کرنا انہاں دی ٹور بھی ویکھنی انہاں دی بولی بھی ویکھنی انہاں دا طریقہ سارا ویکھی تے آ کے مینوں دسنا تو کی کچھ ویکھیا ہے نال اما خدیجہ نے وصیت کی فرمایا لا تعصلہ امرا ولا تخالف له رأیا اما خدیجہ نے اپنے نوکر نو آکھیا انہاں دی گل موڑی نا جویں آکھنے اوویں کردا جاویں اما خدیجہ دا غلام میسرا بولا کہ لگا اما تہاڈی گل تے عمل ہوے گا ہن میسرا خود گل سنادا ہے اسی قافلہ لے کے نکلے اجے تھوڑا جنا دور گئے میری آنکھاں نے کا منظر ویکھ میں حیران رہ گیا جب سورج نے انگڑائی لئی سورج دیاں کرناں نکلیاں نے زمین تے سورج نے روشنی پھیلائی اسی سارے دھوپ دے اندر اپنے آپ دے اندر شرابور پسینے نال ہو گیا میں سرا کہتا میں کی دساں میری نظر محمد دے پئی ہے بدل سایہ پیار کر دے میں ویکھیا بدلی ہے جڑی مصطفیٰ تے سایہ کر دی جا رہی ہے سفر جاری ہے ملک شام والے آقا جا رہے ہیں جناب میسرا کہتے نے رستے دے اندر پڑاؤ کیتا سامنے عیسائیاں دا گر جائے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت تھلے لیٹ گئے اس گردے دا عیسائی راہب نصورہ نکلے آئے انہیں میسرا نو پوچھیا اے کون ہے جڑا درخت تھلے آرام دا کردا ہے میسرا بولا کہ لگا نصورہ اے قریش قبیلے دا معزز فرد ہے بڑے معزز قبیلے دا معزز بندہ ہے تو کیوں پوچھنا ہے تو بڑی دلچسپی لے رہے خیر ہے نصورہ بولا کہ لگا میسرا میرا علم دستا ہے اس درخت تھلے کوئی عام بندہ لے نہیں سکتا ایتھے جدوں بھی کوئی لیٹیا ہے رب دا نبی لیٹیا ایتھے ہور لیٹ کو نہیں سکتا ایتھے ہور لیٹ ہی کو نہیں سکتا ایتھے لمحہ جڑا پوے گا ہوے گا ہی انہیں بھی ہوے گا نستورہ نیڑے ہویا ویکھی جاندہ ہے ویکھی جاندہ ہے میسرا بھی ویکھی جاندہ ہے نستورہ بھی ویکھی جاندہ ہے نستورہ نو میسرا نے ہلایا نستورہ نظر ہٹا لے کیوں ویکھی جانا ہے میرا وجدان کہدا ہوے گا نستورہ آکھدا ہوے گا کیویں مکھڑے تو نظر ہٹا
روایات کے اندر جڑے الفاظ مل رہے نصورہ میرے آقا نو ویکھ کے بولا کہ لگا آمنت باللہ وبک واشہد انک الذی ذکرہ اللہ فی التوراۃ وقبلہ رأى سلام اپنے حواریوں میں جو بیٹھ کے کر دے رہے میسرہ نو دستورہ بولے کہ لگا میسرہ تو کتا نصیبہ والا ہے انہاں دے نال صبر و پیار کرنا ہے اما خدیجہ کبریٰ دا مال لے کے سرکار ملک شام پہنچے توجہ کرے کہ سرکار نے جا کے مال بیچے میرے آقا نے بڑے خوبصورت طریقے دے نال تجارت فرمائی ہے نفع پہلے کدے نہیں ہویا جنہ اس باری نفع ہویا ہے پہلے بھی تجارت ہوتی رہی ہے خود بھی تجارت ہوئی ہے اس باری نفع کئی گنا زیادہ ہے نفع کیوں نہ ملدا رب دا محبوب چیزاں بیچن والا ہے رب دا نبی چیزاں فروخت کرنے والا ہے جدو سارا مال وک گیا اتھوں دیا منڈی دیا چیزاں خرید کے اپنی سواریاں تے رکھ لیا جدو قافلہ واپس مڑیا سفر کردا کردا مکے دے قریب آ رہی مکے والیاں دی عادت اے ہوندی سی جدو قافلے واپسی آندے سن اپنے گھراں دیاں چھتاں تے کھڑے ہو کے اپنے قافلے دا انتظار کر دے اما خدیجہ بھی اپنی چھت تے کھڑیاں ہو گئیاں رستے ویکھدیاں بڑی بے چینی نال کدی ادھر جاندیاں نے کدی ادھر جاندیاں نے نفیسہ کہندی ہے خدیجہ اگے بھی تجارت ہوتی رہی ہے اگے بھی چھت سے چڑھ کے قافلہ ویکھدیاں رہیاں لیکن اس واری انتظار وکھرا ہے اس واری تہاڈی کیفیت وکھری ہے اس واری بے چینی وکھری ہے قافلہ اڑیکدیاں نے قافلہ آ جاوے گا اما خدیجہ کہہ دیا نے نفیسہ میں قافلہ نہیں پئی اڑیکدی میں سونا پیا اڑیکدی قافلہ تو آ جاوے گا میں قافلہ نہیں پہ اڈیک دی میں جدی نگرانی چ قافلہ دیتا میں سونا پیا اڈیک دی جس ویلے آئے نا مکے دے نیڑے توجہ ہے جی مکے دے نیڑے جدو آئے سرکار نے میسرہ نو فرمایا چل بے
چل پہلے مکے چلا تھا، جا کے خوشخبری سنا کہ کامیاب ہو کے لوٹے۔ آپ پیچھے نہیں، انہوں اگے ٹور دیتا۔ پھر جدو پتہ لگ جاوے کوئی نیڑے آ گیا تو پھر انتظار ہور ود جاتا ہے۔ چھتے کھڑیاں نے، کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر کدی ادھر، انتظار ہو رہے ہیں۔ اینی راہی کدے محبوبہ سکی نہری خدا پانی بگاوے۔ الانتظار اشد من الموت۔ ہوں میں چپ کر جاواں نا، تسی انتظار ہونا ہے یار ہن کی بولن گے کی آکھن گے۔ انتظار تھوڑا جنا ڈاڈا ہوتا ہے۔ کھڑیاں نے چھت اتنے، انتظار مدنی مائی کا، انتظار محبوب خدا دا۔ کھڑیاں انتظار پیا کردیاں نے، کہندیاں ہون گیاں خدا دا واسطہ ایک وار آ جا، خدا دا واسطہ ایک وار آ جا۔ اڑیک دیاں نے میں سرایا گیا آ کے کہنے لگا مالکا مبارک ہوئے، کامیاب تجارت ہو گئی۔ اما خدیجہ کبریٰ کھڑی انتظار کیا کر دیا نے، دور تو قافلہ نظر آیا۔ اما خدیجہ ویکھ دیا نے بدل سایہ پیا کر دے۔ جب قافلہ خیر سلامتی واپس آ گیا، بڑا ڈھیر سارا نفع ملیا۔ اما خدیجہ کبریٰ دے دل دے اندر خیال آیا، بڑے بڑے پیغام شادی لے آئے نے، اجبی محمد نے شادی کوئی نہیں کی تھی، میرا دل کردہ ہے میں شادی نہ دے نال کرنا وا۔ ان اندر دی کیفیت کی ہے، حضور دے دل دی مرضی کی ہے۔ اما خدیجہ نے اپنی سہیلی نفیسہ نو بلایا، بلا کے کہنے لگی نہیں میری یہ سہیلی ہے، جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کول چلی جا، انہاں کولوں پوچھ گیا شادی دے بارے کی خیال ہے۔ نفیسہ سرکار کلے آیا، آ کے کہہ دیا نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم شادی کیوں نہیں جا کر دے؟ اما خدیجہ دی عمر 40 سال ہے، میرے آقا دی عمر 25 سال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا نفیسہ شادی کدے نال کران، میرے کو تے کوئی رشتہ نہیں۔ نفیسہ بولی کہنے لگی رشتہ میں دس دینی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نفیسہ بول کیڑا رشتہ لے کے آئی ہے؟ بولی کہنے لگی اما خدیجہ دا رشتہ لے کے آئی ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں نفیسہ خدیجہ میرے نال رشتہ کر لے گی۔ عرض کی دل جو مالا تسی کہنے ہو کر لے گی، میں روز ویکھنی آئیو تے گلائی تھوڑیاں کر دی ہے، وہ تے گلائی تھوڑیاں کر دی ہے، وہ تے انتظار دے اندر نے کدو ہاں ہوئے۔ ہائے ہائے فرمایا جی وہ راضی ہے تو میں راضی۔ سبحان اللہ۔ وہ کوٹ میرج کرنا لے اے بھی ذرا کو ویکھیا جی، توجہ۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آمادگی کا اظہار فرمایا۔ اما خدیجہ نے پیغام بھیجیا اس طرح کرو اپنے چاچا جان نو جناب ابو طالب نو میرے چاچا کول کلاؤ، وہ رشتہ منگن۔ باہمی طور تے دونوں گھرانیاں رشتہ منگیا۔ آج لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں سرکار دسیا جے گھر والے نہ پوچھئے تو نکاح ہو جاتا ہے۔ یہی مسئلہ پوچھتے ہیں، یہ بھی کدی پوچھا کرو گھر والوں کو پوچھنا کس حد تک ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ جناب حضور دے چچا جان، ادھر اما خدیجہ دے چچا جان، دونوں ملے، رشتہ ایک دوسرے کو منگیا، طے ہویا، ساری برادری وچ بیٹھی، پھر رشتہ قائم ہویا، نکاح ہویا۔ جناب ابو طالب نے نکاح دا خطبہ پڑھیا، خدیجہ الکبریٰ دے چچا نے بھی
خطبہ پڑھیا، نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی بیوہ دے نال، 2 بچے بھی انہاں دے کول نے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر 25 سال ہے، تواڈی تے میری روحانی اماں دی عمر 40 سال ہے۔ اماں خدیجہ الکبریٰ اینا مال، اتنا مال، توجہ، اتنا مال، گھر دا کم کدی خود نہیں سی کیتا، نوکرانیاں سن، لیکن جدوں آئیاں نا حضور دی بارگاہ دے اندر تے سارا مال جنہ بھی ہے سی مصطفیٰ دے قدمہ چ رکھ دیا۔ ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی لاجپالا میں بھی تواڈی ہاں، میرا مال بھی تواڈا ہے، جویں تواڈی مرضی ہونی ہن گل اوہی ہوئی۔ بظاہر سرکار کو مال نہیں، اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت خواتین واسطے سرچشمہ ہدایت ہے۔ اج عورت کمان والی ہوئے، اودے کول مال ہوئے، شادی ہو جاوے کسے ماڑے نال ہوندی تے پھر کی بیتدی کدی اس ماڑے نو پوچھو، یا انہوں پوچھ کے ویکھو جدی بیوی خود جاب کر دی، کوئی 40-50 ہزار کما دی اور بندہ اندے کو لے کے کھاندا ہے، دیں میں سگٹاں لینیاں، آپ 1000 روپیہ دیں میں ذرا کو سوٹ لینا ہے، وہ دی ذلت دا جو عالم ہے کدی ویکھو جا کے۔ اور عورت بھی جناب انہوں اتنی حیا نہیں آندی کہ میرے سر دا تاج ہے، میرا سب کچھ ہے، میں انہوں اتنے ذلیل کر کے پیسے نہ دیواں، بلکہ باعزت طریقے نال جو کما دیاں با پردہ طریقے نال آکھا لو جی تسی رکھو، ہن ان دے وچوں اپنی مرضی نال مینوں بھی دیو۔ ایسا ہو جاوے تو سبحان اللہ، لیکن یہ جو ہوندا نہیں ہوندا بالکل، پھر عورت تانے بھی مار دیندی، تو کرنا کی ہے؟ لوکی بیبیاں گھر بھیجدیاں نے تے بندے کما کے دے دینے، تو نہ کھٹو گھر بھیجنا تے میں کما کے لیا کے دیواں، تو کرنا کی ہے؟ پھر ایک صورت بن جاندی۔ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت ذرا توجہ، جو مال ہے گئے سارا مال مصطفیٰ دے قدمہ میں رکھ دیتا، ذکری سونیا ہر چیز تواڈی ہے، ہر چیز تواڈی ہے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال نال پتہ کی کیتا؟ سفیان بھائی توجہ، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال پھر اے نہیں فرمایا کوئی جگہ کھودو دفن کر دیو، جیویں جیویں ضرورت پوے گی اوویں میں کرتے جاواں گے، نا 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 نا، میرے آقا کول مال آیا تے فرمایا ویکھو غریب کیڑے کیڑے، غریب ویکھو، حاجت مند ویکھو۔ پھر میرے آقا نے حاجت مندہ کے اندر مال تقسیم کیتا، اماں خدیجہ الکبریٰ دے متھے تے شکن تک نہ آیا کہ اے پیارے یہ تے ساڈے استعمال واسطے ہے، غریباں نوں کیوں دے رہے ہو؟ نہ اماں خدیجہ الکبریٰ نے شیش تک نہیں کی تھی، عرض کی تھی لاجپالا جے تسی انجی راضی ہو تو میں بھی انجی راضی۔ اماں خدیجہ الکبریٰ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، او خدیجہ الکبریٰ جڑی نوکرانیاں کل کم کروان والی ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح وچ آ گئی، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں وچ مال رکھ دیتا، میرے آقا نے غربا دے اندر مال تقسیم کر دیتا، اللہ دے رستے دے اندر مال لٹا دیتا، حتیٰ کہ کچھ بھی نہ رہ گیا۔ اماں خدیجہ الکبریٰ دے جسم تے جڑے کپڑے نے انہاں نوں بھی پیبند لگے ہوئے نے، مال بھی گھر دے اندر کوئی نہیں، اپنے گھر دا کم خود کر دیاں نہیں۔ اماں خدیجہ نے کدے نہیں شکوا کیتا سونیا، اج دی بیوی شکوا کر دیندی ہے میں تیرے گھر دے اندر سکھ ویکھیا ہی کوئی نہیں، جدوں دی آئیاں دکھاں دا نال پالا پہ گیا ہے، اپنے باپ دے گھر ہوندی سن تے بڑیاں موجاں کردی سن، او نکھٹو دے گھر آ گئیاں کچھ بھی نہیں ملنا،
پرانے کپڑے نے اج دی بیوی شکنے کر دی اما خدیجہ کبریٰ دی سیرت رو پڑھیا کر اما خدیجہ اپنے ہاتھ نال کم کر دیا نے او بی بی جنہیں ٹکرانیاں کو سدا کم کروایا ان کپڑے تے پیروں تے لگے ہوئے نے نوے نوے کپڑے پان والی کبھی زبان تے شکوا نہیں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونی زندگی گزرتی جا رہی ہے جب میرے آقا دی عمر 40 سال ہو گئی میرے آقا نے خلوت پسند فرما لی میرے آقا تنہائی کے جا کے بیٹھ لے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا چلے جاندے کئی راتیں اتھے گزار دے ایک وقت ایسا آیا اللہ کے نبی اتھے بیٹھے ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جا جلدی کرو ویلا آ گیا میرا نبی 40 سال نہ ہو گیا جا میرے یار کو وہی لے جاؤ جبریل امین سرکار کو پہلی باری آئے نہیں آ کے فرمایا اللہ کا قرآن لے کے آئے نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم اللہ دی طرف قرآن آ گیا جبریل امین آئے نے کہنے سونے پڑھو اللہ دے نبی نے فرمایا ما انا بقارئ میں پڑھنے والا کوئی نہیں کیونکہ جبریل پہلے خالی کہتے سن اقرأ میرے آقا نے فرمایا ما انا بقارئ جب اللہ دا نام لیا تے میرے آقا نے پڑھنا شروع کر دیتا پہلی وحی آئی میرے آقا دے جسم تے لرزہ تاری میرے آقا جلدی دے نال گھر آئے ویخ اما خدیجہ کبریٰ دیا شانہ ویخ آقا نال کتنا پیار کر دیا نہیں میرے آقا دے جسم تے کب کپاہن تاری میرے آقا نے فرمایا زملونی زملونی اے خدیجہ میں چادر اڑا دے چادر اڑا دے فزملو اما خدیجہ نے نبی تے چادر دے دیتی میرے آقا تھوڑا جنا سکون محسوس کیتا اما خدیجہ بولیاں کہنے لگیاں لاجوالا کی ہویا جے میرے آقا نے ساری گل سنا دیتی سرکار بولے فرمایا خدیجہ میرے ڈر آتا ہے اللہ نے نبی نے گل سن کے اما خدیجہ نے تسلی دیتی بیوی دا حق کی بندا ہے شوہر پریشان ہوئے تے تسلی دے رہی میرے آقا پریشان نے اما خدیجہ نے تسلی دیتی اما خدیجہ بولیاں کہنے لگیاں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا سونے پریشان نہ ہویا جے اللہ کدے بھی تانوں رسوا نہیں کرے گا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم سونے تسی تے شان والے ہو تسی غریباں نال پیار کر دیو وتکرم ضعیف وتعین علی نوائب الحق عرض کی دل والا تسی تے شان والے ہو رب تواڈے نال پیار کردا ہے تواڈی عزت وچ فرق نہیں آوے گا جویں جویں دن گزرتے جان گے عزت بڑھتی جاوے جی اما خدیجہ نے کی کیتا تسلی دیتی سرکار پریشان نے اما خدیجہ نے کی کیتا تو بیوی دا حق باندا سر دا سائیں پریشان ہوئے تے آج دی بیوی کی کر دی بندہ پریشان ہے دلاسا دین دی بجائے نکھٹیا کی ہویا یہ منہ لمکا کے بیٹھا ہوں خیر ہی کسے گل کیتی جڑیاں پنڈا تھاں والیاں بیبیاں نا خاص یہ انہاں دی تسلی دین دا انداز ہونیا کی ہویا
میں سنے ہیں تا میں اکھی ڈٹھی گل کر ایک خاتون میرے کو آئی انہوں کے گھر میں 2-3 دفعہ گیا اتفاق ایسا ہوا کہ ان کا شوہر نہ ملیا میرے نال ملاقات ہوتی نہ ہوئی ایک دن بیٹھی میرے کو کہن لگی نکھٹے نو میں کیا بھی سی اوترے نو میں آخیا دی بھی پیر آنا ہے تے گھر نہیں ملی تو وہ پھر منہ چو کے بج گیا پیر جی کو دعا کرو گھر برکت آ جائے میں آخیا بی گل سن میری اپنے سر تے سائن جڑے پھکڑ سنائی اینیاں گلاں کر دیتی ہیں جی تے سرکار نے فرمایا اگر سجدہ اللہ دی ذات تو علاوہ کسی نو کرن دا حکم ہوندا تو میں بی نو کہندا اپنے بندے نو سجدہ کرے میں کہا اینا مقام اور مرتبہ انہوں ایڈیاں لمبیاں سنا دیتی ہیں میں کہ آج تو بعد تو میرے نال وعدہ کر تو ایویں دے جملے نہیں بولیں گے انہاں جی میں بالکل بول دیاں نے کہ نہیں بیوی اے جی تسلی والی مرم رکھ دیاں پھر بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں باہروں ستیا گھر آیا میں تو گھروں ستیا میں کتنے جاؤں اما خدیجہ الکبریٰ دی سیرت ہے آقا پریشان نے تے آقا نو تسلی دیتی اور پتہ کیویں سونیا تسی پریشان کیوں ہوندے جے تسی تے رشتہ داراں نال پیار کردے سبحان اللہ تسی تے فقر ضعیف مہماناں نو کھانا کھلاندے ہو تقسیب المعدوم جنہاں کول کچھ نہیں ہوندا تسی انہاں نو کما کے دیندے ہو سبحان اللہ لاجبالا تسی کریم ہو بیوی وکاس بھائی بیوی اگر اپنے شوہر دی تعریف کر دے وے بڑے مقدر کر بیوی نو منانا بڑا اوکھا ہے اور باہر والے تو سارے من جاندے نے بیوی جڑی ہوندی نا وہ خلوت جلوت سب جگہ دی ساتھی ہوندی اگر بیوی تعریف کر دے وے تو واقعی قابل تعریف ہوتا ہے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور کو تسلی دیتی کاش اج بھی عورت اگر ایویں تسلی دین لگ پے اندے شانہ بشانہ ہوئے غم اور خوشی دے اندر تو یقین جانو گھر دا ماحول جنت نظیر ہو جائے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا مکے والے صادق بھی امین کہنے والے ہن آقا دی ذات کو پتھر مار دے آقا دے رستے دے اندر کنڈے بچھا دے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طرح طرح دیاں تکلیفاں دے اما خدیجہ الکبریٰ سرکار کو تسلیاں دے کے فرماندیاں نے سونیا تسی پریشان نہ ہوئے جے تہاڈا شان وغدا جا رہا ہے اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بھی منظر ویکھیا جدوں پورے مکے والے نے سرکار نو منن والے نے 3 سال سارا بائیکاٹ کر دیتا 3 سال پتے کھا کھا کے گزارا کیتا او آلہ کھانے کھان والی خدیجہ اج سرکار دے نال پتے کھا کے گزارا پیا کر دی اما خدیجہ الکبریٰ نے دکھاں وچ بھی سرکار دا ساتھ دیتا سکھاں وچ بھی سرکار دا ساتھ دیتا اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وفادار بیوی اللہ رب العالمین اتنی پسند ہے سنو خدیجہ الکبریٰ نو اے وفاداری دا اجر تے صلہ کی ملیا
خدیجہ الکبریٰ دے کول ایو خدیجہ الکبریٰ نے وفادار بیوی امیری ویکھی ہوئے نا پھر غریبی ویکھنی اوکھی ہو جاندی یہ میں آگا نہیں لیکن اماں خدیجہ الکبریٰ نے ویکھی اور سب کچھ قربان کیتا اللہ اکبر لے چلیے سلطان باؤ دی بارگاہ جا گئے سفر شروع ہو گئے سلطان العارفین آپ نے فرمایا عاشق وچارے دل کھڑایا آپ بھی نالے کھڑے ایسا کھڑیا مڑنا واپس آیا جا سگ محبوبہ رلے وہ عقل فکر دیا سب بھول گئیاں سب نال جر لیا وہ میں قربان تنا باہو جنا عشق جوانی چڑھے آپ نے عشق دی کیفیت سے عشق دے اندر آ کے سب کچھ حضور نام لا دیتا اور عزیزان گرامی قدر 25 سالہ رفاقت ہے سرکار دے نال 25 سال رہ تو جدو اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہو دا وقت قریب آیا نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم قریب بیٹھے نے اماں خدیجہ نے نیڑے کیتا کہنے لگی سونے مینوں لگتا ہے کہ آخری ویلا آ گیا لجبالا میں کوئی عرضہ کرنا چاہنی سرکار نے فرمایا خدیجہ بول کہنے لگی سونے نبی دی بیوی صاحب جے کو خدمت دے اندر کمی رہ گئی ہوئے تو معاف کر دیا سارا کچھ وارن والی لجبالا اگر کمی رہ گئی ہوئے تو معاف کر دیا سرکار دی اکھاں وچوں آنسو جاری نے سرکار نے فرمایا خدیجہ تو خدمت دا حق ادا کر سبحان اللہ دوسری عرض کی لجپالا 3 بیٹیاں میں اپنی حیاتی چ ویاہ لئیاں چوتھی میری سب تو چھوٹی تے لاڈلی بیٹی فاطمہ ہے ٹائم ملتا تو میں ریجا نال شادی کر لجپالا ان سر تے شفقت دا ہاتھ رکھا ماں دی کمی نہ محسوس ہو ماں والا پیار بھی دے سرکار نے فرمایا خدیجہ بے فکر ہو جائے اور گل کر عرض کی تھی لجپالا میری دل دی تمنا بھی میری روح نکلی تو تھوڑا چہرہ سامنے آقا کریم دی آنکھاں وچ آنسو جاری میرے آقا باہر تشریف لے گئے سرکار نے فرمایا بیٹی فاطمہ جی اماں جان فرمایا پورا نیڑے آ جا ماں جدوں اپنی اولاد نال پیار کر دی زمانے تو وکھرا انداز رکھ دی پھر ہوے بھی آخری ویلا دھیاں نال تے پیار ہی کچھ ماپیاں دا وکھرا ہوندا پھر لاڈلی بیٹی فاطمہ اماں خدیجہ پیار کر دیاں اماں خدیجہ نے فرمایا پترا میری دل دی ایک حسرت باقی ہے اماں جان بولو کی حکم ہے فرمایا میرا دل کرتا ہے میں دنیا تو جاواں مینوں کفن واسطے تیرے پاپا دی چادر مل جاوے تیرے پاپا نے جڑی موٹیاں تے چادر رکھی ہے میں انہوں کفن بنا کے لے کے جانا چاہنی جا میری طرفوں گل کر دے اماں فاطمہ روندیاں ہوئیاں سرکار کلے آئیاں ہاتھ جوڑ کے کہندیاں نے بابا اماں جان دی مرضی ہے
شان خدیجۃ الکبریٰ ہے، یہ مقام خدیجۃ الکبریٰ ہے. اور یہ ایویں تو نہیں نہ مل گیا ساری والدہ کو یہ مقام. مصطفیٰ نال وفاداری کی تھی. اسلام دے اندر دو ہستیاں ایسیاں نے جنہ تن من دن مصطفیٰ تو آ رہے ہیں. ایک ابو بکر صدیق نے نقشبندہ دے شہنشاہ، اور دوسری خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ. اللہ اکبر. میں نے حکم سی سلطان العارفین نے 2 شعر پڑھن دا، لیکن میں پڑھ دیتا دوسرا بھی پڑھ دیے. تسلی واسطے گھڑی ویکھنی تو ویکھ لو. سلطان العارفین آپ نے فرمایا پڑھ پڑھ علم ہزار حضور دا پیار ہے سی سو ہے سی. اور سرکار دی ذات نے تے اما خدیجہ دیاں سہیلیاں نال بھی بڑا پیار فرمایا ہے، کیونکہ خدیجۃ الکبریٰ محبت فرمانیاں سن. اما عائشہ فرمانیاں نے دوپہر کے ٹائم سرکار آرام کرتے ہوں سن تو کوئی آ کے جگاندہ نہیں سی ہوندا. ایک دن ایک بڑھڑی جی مائی آ گئی، انہیں سرکار کو جگا دیتا، اور سرکار اندر نال بہ کے کافی دیر گلاں کرتے رہے. روٹین تو ہٹ کے بڑی دیر گلاں کرتے رہے. جان لگی تو سرکار نے تحفہ بھی دیتا، فرمایا بلال ذرا چھاڑیا انہوں باہر تک. اما عائشہ بڑیاں پریشان ہوئی، عرض کی لاجپالا بڑا روٹین تو ہٹ کے ٹائم دیتا جی، کون سی تحفہ بھی دیتا جی، یہ خاتون کون سی؟ فرمایا عائشہ تینوں نہیں پتا یہ میری خدیجہ دی سہیلی. عائشہ جدو یہ خدیجۃ الکبریٰ کو آتی ہوں سی نا، بڑا ٹائم دینی ہوں سی تو بہتی ہوں سی، میری خدیجہ گلاں کرتی ہوں سی. جان لگے میری خدیجہ پھر تحفہ بھی دینی ہوں سی، تو پھر میری خدیجہ دی سہیلی سی، تو پھر مینوں موقع مل گیا ان کی خدمت کرنے. یہ سرکار دا پیار سی. اور اما عائشہ تو صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما دے کہ سرکار بڑا تذکرہ کرتے ہوں سن، بڑا تذکرہ کرتے ہوں سن اما خدیجۃ الکبریٰ دا. تو میں ایک دن عرض کی لاجپالا وہ وڈیری انہوں کا بڑا تذکرہ کر دے، اللہ پاک نے تمہیں جوان بیویاں بھی دیتیاں نے، انہوں کا تذکرہ بڑا کٹ کر دے. سرکار دے چہرے تے جلال آ گیا. پھر تھوڑا جنہ میرے آقا تے چہرے تے جمال آیا. فرمایا عائشہ تسی ساریاں ادوں آئیاں جے جدو سکھ ہی سکھ سن، خدیجہ تے ادوں میرا ساتھ دیتا جدو ہر پاسے دکھ ہی دکھ سن. وہ میری دکھاں دی ساتھی تسی تے سکھاں دے اندر آئے ہو نا. میں خدیجہ نو یاد نہ کراں تے ہور کی کراں. اور اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث اور میں بات کو ختم کرنا وا. خدیجۃ الکبریٰ دی شان سنیا جے. ان عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت ان ابشر خدیجہ ببیت من الجنت من قصب لا صخب فیہا ولا نصب. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دی ذات نے مینوں حکم دیتا ہے اے میرے محبوب ذرا خدیجۃ الکبریٰ نو خوشخبری سنا دیو. مالکہ کی فرمایا ذرا خدیجہ نو کہہ دیو رب نے تیرے واسطے جنت کے اندر موتیاں دا بڑا سونا محل بنا کے رکھیا. یہ شان خدیجۃ الکبریٰ ہے. پھر اپنی اما جان دی شان سن کے دل خوش ہویا کہ کوئی نہ، ساڈی ماں دی شان. اولاداں والیو نیک بچے دا کم بنتا ہے کہ ماں باپ دی شان سنے تے کرے بیان. حق نہیں ادا کر سکتے لیکن نا تے لکھوا سکنے نا اس کھاتے جس کھاتے دے اندر شان بیان کرنے والوں دا نام لکھیا ہوگا، شان سنن والوں دا نام لکھیا ہوگا. اے عظمت ہے.
اگر اج دی عورت سیرت خدیجۃ الکبریٰ سیرت فاطمہ نو اپنا لوے تو بہتری ہی بہتری ہے، حالات سدھر جان گے۔ لیکن جدوں اسی اپنی من مرضی تے اتراواں گے، اسی اصل تے ساڈا المیہ یہ ہے کہ اسی گھر دے اندر، میں تو لگتا کئیاں سنی پہلی بار ہے، بہت دفعہ ساتھیاں سنی نہیں ہوے گی۔ اے تے وہ چیزاں نے جڑیاں گھر دے اندر دسن والیاں، کیوں جی دسن والیاں اور کوشش کریا کرو، یہ گل یاد رکھو، جڑی گل سنو نا کوشش کرو اپنے گھر تک پہنچاؤ، دسو اج آ گل سننی ہے، اج آ گل سننی ہے، تو جے خطرہ ہوئے تو چپ کر رہا کرو۔ باہر دفعہ بندہ پھوکڑیاں تو بھی ڈر جاتا ہے، بندے کو کوئی مسئلہ ہوئے نا، بندہ یہ بھی ممکن ہوئے کہ اگوں یہ بھی آواز آ سکتی تو رہ جائے ایڈا وڈا مولوی بھی نہیں، مولوی اسی سانوں بڑا پتا، چپ کر، جے کوئی یا خطرہ ہوئے تو پھر طریقے نال چلیا، نہیں تو گھر جا کے ضرور دسیا دسنا دے بعد کی گل ہے، تو ہی سن گی تھوڑے ساہ اندر دے اندر رہ گئے، ایویں تو نہیں کتے، وہ کوشش تو کرنی چاہیے نا، ہاں دس تھوڑا تھوڑا پیغام بچوں کو دینا چاہیے تاکہ بچے ساڈے اس ویڑے وڑن، پتہ ہوئے ساری ماں دی سیرت و کردار کی ہے، ساڈے بابے دا سیرت، ساڈے بابے دا کردار اور مرتبہ کی ہے۔ انشاءاللہ العزیز گلاں ہوندیاں رہن گیاں۔ آئندہ جمعۃ المبارک، پہلا جمعہ سیدہ فاطمہ الزہرا، دوسرا جمعہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دی اماں جان، حسنین کریمین دی نانی جان تے ہو گیا۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دے ابا جان مولا علی تے ہو گیا۔ اور میں اگلا اس تو اگلا بھی دس دے، چونکہ میں رہنا ہے گھرانہ رسول دے اندر، اس رمضان المبارک دے اندر، اس تو اگلے جمعے آخری جمعۃ المبارک دے اندر مولا علی دے بیٹے امام حسن دے بیٹے امام حسین دے بیٹے امام زین العابدین دے بیٹے امام محمد باقر، اونا دے بیٹے امام جعفر صادق تے اونا دے بیٹے ستویں امام موسیٰ کاظم، جنہ دی لڑی وچوں فقیر کاظمی سید انشاءاللہ اپنے بابے دی شان کوشش کرے جے پہنچن دی، اللہ کریم سانو یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے۔